الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آگ ہے، ابراہیم ہے، اولاد ہے، نمرود ہے۔ آگ ہے، ابراہیم ہے، اولاد ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کیا کسی کا انتہا مقصود ہے۔ ناظرین کرام و معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ کے آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد لازمی طور پر آنے لگتی ہے۔ مناسک حج ہوں یا قربانی کا موقع ہو، مکہ مکرمہ کی وادی ہو یا منی و عرفات کی گھاٹیاں ہوں، صفا و مروہ کی چٹانیں ہوں یا آب زمزم ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اہل اسلام کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ان کے واقعات سن کر اپنے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر عراق میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں 22 سورتوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے اور 14ویں سورت ایک مکمل سورت سورہ ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 مذاہب یہودیت، نصرانیت اور اسلام تینوں کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آپ کو آزمائش میں مبتلا رکھا اور ہر مرتبہ جب بھی حکم ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ سنت ابراہیمی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم اطاعت اختیار کرو تو آپ نے فرمایا میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کی۔ یہ سنت ابراہیم ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی جو حکم ملا مکمل طور پر اس کو ادا کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو آپ نے ان کو پورا فرمایا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کلمات سے مراد کیا کیا ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ قوم سے علیحدہ ہو جاؤ، آپ نے اللہ کی بات مان کر قوم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وہاں وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ جب نمرود سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے اور وہاں وہ زیر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن آپ آگ میں اللہ کی رضا کے لیے جلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی بچہ جب آگے بڑھ کر کچھ بڑا ہوتا ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل سنت ابراہیمی ہے کہ جب بھی کوئی حکم ملا تو اس کو آپ مکمل طور پر کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے
اسی لیے قرآن کریم میں 22 صورتوں میں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور مکمل ایک صورت نازل کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود و نصارہ کہتے تھے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، کہ آپ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا تھا بل اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم یہودی اور نصارہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے جو باپ ہیں حضرت ابراہیم، ہم ان کی ملت کی اتباع کریں گے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے جو سب کو چھوڑ کر کے اللہ کو اپنائے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی ہیں، جب آگ میں ان کو ڈالا گیا ہے، ہم اس پر غور کریں کہ کتنی مشقت کی بات ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو ماچس کی تیلی لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چائے سے جل جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے، اور جہاں مہینوں لکڑیاں جمع کر کے آگ کو شعلہ زن کیا گیا ہو اور اس میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہو، اس وقت جو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے اس کا اندازہ ایک مرد مومن سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے۔ آگ کا فرشتہ آتا ہے، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، پانی کا فرشتہ آتا ہے، اور سب سے وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ اصل سنت ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے متعلق پوچھتے ہیں، صحابہ کرام نے دریافت کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ اضحیہ کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لفظ ماں کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے وہ حقیقت پوچھی جاتی ہے کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ کتاب ہے، یہ ٹیبل ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے جو دریافت کیا تھا کہ اضحیہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ ان کا طریقہ ہے۔ یعنی جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، کوئی آیت ہوتی ہے، تو اس کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے، ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے۔ قربانی صورتاً جو ہم کرتے ہیں وہ جانور کو کرتے ہیں، جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن ایک اس کا جو دوسرا رخ ہے، جو باطنی ہے، وہ ہے اصل روح، اس کی قربانی اصل ہم کرتے ہیں، یعنی نفس کی قربانی ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن جن مراحل سے گزارا گیا، اس میں سب سے مشقت اور صبر آزما مرحلہ اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ ایک انسان اپنے آپ کو ذبح کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، لیکن سلیم الطبع اور ذہن اس کا کام کرتا ہو، وہ اپنے بیٹے کو کبھی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جس کام کا حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، پھر وہ دونوں مان گئے اور پیشانی کے بل وہ لیٹ گئے۔ وہاں بھی یہی تھا کہ سنت ابراہیمی کیا ہے، اسلم، اور یہاں ہے اسلمہ، کہ وہ مان گئے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے، اور آپ نے وہ کام کر ڈالا کہ اس
اگر قرآن کریم میں یہ درج نہ ہوتا، یہ واقعہ لکھا نہ ہوتا، تو شاید کوئی یقین بھی نہ کر پاتا۔ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، جس آزمائش سے وہ نکل گئے اور کامیاب ہو گئے۔ آج کے ماحول میں ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، جہاں آپ ایک طرف شرک کے خلاف کھڑے ہو کر کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ ایک اللہ کا نام رہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہیں مناظرہ کر کے، مقابلہ کر کے وہ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں، قوم کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور مال کی قربانی دیتے ہیں، جان کی قربانی دیتے ہیں، اولاد کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کی اتباع نہ کرے تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ یہ سمجھ لے إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ خود بیوقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا ہے اور آخرت میں بھی منتخب کیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید خالص کے لیے، انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے کہ وہ شرک سے بچتے رہیں، معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور جہاں کہیں بھی اللہ کا حکم آ جائے اس کو کرنے میں ذرہ برابر تأمل وہ نہ کرے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اس رب کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ لقد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اسوہ ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ جس طریقے سے انہوں نے شرک کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کیا، زبان کے ذریعے اور بات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، کیا واقعی ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی قربانی دی ہے، کیا ہم اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ جس طریقے سے انہوں نے مال کی قربانی دی ہے، کیا اس طریقے سے ہم اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قربانی جو ہم کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، پھر آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک مینڈا دے دیا ہے، اس کو ذبح کر لو۔ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ دراصل ایک بیٹے کے قائم مقام ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ہماری سوچ اور ہمارا مذاق، ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے اور اس وقت اللہ کا حکم ان کے سامنے تھا۔ آج جب بھی ہم قربانی کریں تو وہی ہمارے سامنے پیش نظر ہو کہ اگر آج ہم جانور کی قربانی دے رہے ہیں، اگر کل مال کی ضرورت پڑے گی تو مال کی قربانی ہم دیں گے، اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑے گی تو اس کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، خود اپنی جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج قربانی کے جانور کو ہم لاتے ہیں، اس کی عکس بندی کرتے ہیں، اس کی تصویر بنا کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو ہم دکھائیں گے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے کہیں ہم سے اچھا بکرا نہ خرید کر لے آئے۔
یعنی محض یہ جو قربانی ہے اس کو ہم ایک رسم و رواج کے طور پر لیتے ہیں، ہر سنت ہر عبادت کو رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی جو اصل روح ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رہتی۔ ظاہری طور پر تو ہم قربانی کر رہے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے اس کی کس کے حکم سے کر رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ضیافت کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، نہ وہ کھاتا نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے، وہ ہم سب کو کھلاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے اور ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے اندر زوال کا سبب بنتا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ بت سے مراد وہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کی جائے۔ آج ہم بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، اور جو اصل اسلام ہے، جو اصل طریقہ ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، تمام انبیاء کی سیرت کو دیکھیں کہ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ قربانی دراصل فنا فی اللہ ہونا ہے۔ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ فنا فی النفس ہے، کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز ہوتا ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور سننے والے تمام احباب، یہ جو دن ہمارے پاس قربانی کے ایام کے چل رہے ہیں، ان میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو جن پر قربانی واجب ہے ان کو ہر حال میں قربانی کرنا ہے، اور وہ سوچ اور وہ فکر ہمارے ذہن میں ہو کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کی قربانی دی ہے، خواہشات نفسانی کو دبایا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی طریقے سے ہم کو بھی کرنا ہے۔ جب آپ اس مرحلے سے فارغ ہوئے ہیں، آپ کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے۔ باپ بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی تعبیر کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری جانب سے قبول فرما، وانت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی باپ بیٹوں کو فرما بردار بنا، اور ہماری امت میں سے جو لوگ آئیں گے ان سب کو فرما بردار بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا ثمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت ابراہیمی جو ہیں، جہاں جہاں آپ کو حکم ملا ہے وہ سب کرتے چلے گئے ہیں۔ شروع ہی میں یہ بات آ گئی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے کہا کہ آپ اطاعت اختیار کرو تو وہ کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں اس رب العالمین کی تابعداری اختیار کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں۔ تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے
ان ایام میں ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہماری یہ کوشش ہو کہ اسلام کے جو جو احکامات ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو قربانی کے ایام میں جو اس کی اصل روح ہے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے، اسلام کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔